کوئی آڑا ترچھا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بتاؤ ساری زندگی کے لیے عذاب جان بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ساری زندگی کے لیے، کیونکہ استخارے میں آیا تھا مکھنچو کے حوالے کر دیا. بہت ہلکا لفظ ہے مکھنچو، بہت ہلکا لفظ ہے. تو وہ کس کے حوالے کر دی؟ مکھنچو، کیونکہ استخارے میں ہاں آیا تھا. او بھائی یہ کون سا استخارہ ہے؟ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نے استخارے نکالے اپنی شادیوں میں؟ کہاں سے نکالا آپ لوگوں نے استخارہ؟ بھائی استخارہ تو دعا ہے، اللہ بہتر ہے تو مقدر کر دے، بہتر نہیں ہے تو میرے دماغ کو یہاں سے ہٹا دے. کرنا تو وہی ہے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے. جب ایک رشتہ پسند آ گیا اس کا مطلب کھوپڑی میں آ گیا نا. استخارے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، بس اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. کرنا پھر بھی وہی ہے جو ایک صاحب نے کہا استخارے کے بعد اگر دماغ میں آئے کہ کرو تو کرنا ہے. میں نے کہا استخارے سے پہلے بھی اگر دماغ میں آئے کہ کرو تو کرنا ہے، استخارے کے بعد بھی دماغ میں آئے کرو تو کرنا ہے. کیونکہ اس سے بڑا دنیا میں بیوقوف کوئی ہے نہیں جس کے دماغ میں آ رہا ہو کرو اور پھر بھی نہیں کر رہا ہو. دماغ جو اللہ نے رکھا ہے وہ آرڈر دینے کے لیے. دماغ کام کرتا نہیں ہے، کرتے ہاتھ پاؤں ہیں. زبان کام کرتی ہے، ہاتھ پاؤں. دماغ صرف سمجھاتا ہے کہ کرو یا نہیں کرو، بس یہ. تو استخارے سے کیا ہوگا کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی، اور کچھ نہیں ہے. نکال کے استخارے نکال کے بیڑے غرق کر دیے. تو اسلام تو کہہ رہے بھائی من خطب الیکم اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوا. اچھا رشتہ آئے کر لو نکاح. یہ نہیں کہا کہ استخارہ نکالو، کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہہ رہی بھائی اچھے کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اچھا نہیں ہے تو نہیں کرو. چاہے استخارے میں ہاں آئے یا نہ آئے اس سے کچھ نہیں ہوتا. اچھا رشتہ نہیں ہے اور استخارے میں ہاں آ رہا ہے، نہیں کرو. اچھا رشتہ ہے استخارے میں 100 دفعہ نہ آئے پھر بھی کرو. وہاں پہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ استخارہ نبی کے کہنے پہ کر رہے ہو تو نبی نے یہ بھی تو کہا کہ اچھے رشتے کا انکار مت کرو. نبی نے یہ تھوڑی کہا کہ اچھا رشتہ ہے تو استخارہ کر کے استخارے میں نہ آئے تو نہ کرو. تو یہ آدھا دین فالو کر رہے ہیں نا کہ نہیں کر رہے؟ کاروبار کے معاملات میں استخاروں کی بھیंٹ چڑھاتے ہیں کاروبار کو. سردیوں میں استخارہ میں نکلا کہ برف کا کاروبار کرو. حقیقت ہے. دسمبر میں ان کے استخارے میں آ رہا ہے کہ ساری دنیا مشورے دے رہی ہے بھائی کوئلے کا کر لے، تھوڑا سا لوگ ہاتھ تاپ لیں گے اس پہ. برف کا تو سردیوں میں سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن چونکہ استخارے میں آیا ہے، استخارے میں وائٹ کلر آ رہا تھا تو وائٹ میں اشارہ تھا کہ برف. پھر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو کہہ رہے ہیں یار میں نے استخارہ بھی نکال لیے، اتنی محنت کی ہے میں نے صبح و شام، لیکن میرے کاروبار کا بیڑا غرق ہو گیا. پتہ نہیں اللہ چاہتا کیا ہے. یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں برف کی، لیکن ہو ایسا ہی رہا ہے. او بھائی پہلے 6 دودھ کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، تو 7ویں کیوں کھول رہا ہے یہاں پہ؟ کہاں سے چلے گا تیرا کاروبار؟ وہ کام کرو جو دنیا نہیں کر رہی نا، وہ کام کرو جو دنیا نہیں کر رہی. ہر آدمی اوبر چلا رہا ہے کہ نہیں؟ ابھی ایک طوفان آیا تھا، ہر آدمی اوبر چلا رہا ہے. بھائی اوبر میں ٹھیک ہے کریم، اوبر میں بڑا فائدہ ہے، مگر ایک حد تک ہی ہوگا نا. سارے ٹیکسی چلائیں گے تو بیٹھے گا کون اس میں؟ خود سوچو نا. سارے ہی ٹیکسی لے کے نکل گئے تو بیٹھے گا کون؟ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب ملے، وہ کوئی چلا رہے تھے پتہ نہیں اوبر یا کریم، کہہ رہے یار کاروبار فائدہ ہی نہیں ہو رہا یار، پتہ نہیں استخارہ بھی نکال لیا، یہ بھی کر لیا یار، وہ بات ہی نہیں رہی. میں نے کہا ہر آدمی ٹیکسی چلائے گا تو پھر وہ بات تھوڑی رہے گی. کہہ رہے اب کمپنیاں ظلم کر رہی ہیں، وہ انہوں نے بونس بھی کم کر دیا. میں نے کہا اس لیے کم کر دیا کہ ان کو اب کم بونس پہ بھی بہت لوگ مل رہے ہیں، تو وہ اپنے لحاظ سے ٹھیک کر رہی ہیں. تو ان کا بھی تو بزنس ہے، انہوں نے کوئی خیراتی ادارہ تھوڑی کھولا ہوا ہے کہ غریبوں کے لیے کوئی ویکینسی نکالی ہے انہوں نے. خیراتی ادارے دوسرے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بزنس ہے ان کا. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا جب ہمیں جب کم میں مل رہا ہے تو ہم زیادہ پیسے کیوں دیں؟